اللہ کے لیے مجھے جانے دو۔ ہسپتال میں ایڈمٹ وہ لڑکی بے ہوشی میں چیخ رہی تھی اور سارے ڈاکٹر اس کے کمرے میں جمع تھے کہ اچانک ایک ڈاکٹر نے اسے زہر کا انجیکشن لگا دیا اور راتوں رات دفنا دیا۔ میں اسی ہسپتال میں نرس تھی۔ مجھے تجسس ہوا تو میں اس لڑکی کی قبر پر گئی، پر اندر آواز محسوس کر کے فوراً قبر کھودی اسے باہر نکالا تو ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ میں جلدی سے واپس قبر بند کرنے لگی، لیکن میرا ہاتھ اماں اماں کہاں ہو تم؟ میں اماں کو آوازیں دیتی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آج میں بے انتہا خوش تھی اور یہ خوشی میں اماں کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ اماں مجھے حسب معمول باورچی خانے میں دکھائی دی تھی۔ اماں میں نہ کہتی تھی کہ رب سوہنا سب صحیح کر دے گا۔ میں نے اماں کے ہاتھوں میں لے کر اماں کو گھما ڈالا۔ اماں میرے چہرے کی خوشی سمجھ گئی تھیں۔ کیا تمہیں نوکری مل گئی ہے؟ ہاں اماں ہاں، بہت بڑا ہسپتال ہے اور تنخواہ پورے 20,000۔ میں نے خوشی سے آنکھیں پھٹائیں تو اماں ہنس دیں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میری بیٹی بہت مضبوط ہے، جہاں میں ٹوٹ جاتی ہوں وہاں بھی تم حوصلہ نہیں ہارتی۔ اماں کی آنکھوں میں موتی چمکے تو میں نے فوراً اماں کی آنکھیں صاف کیں۔ نہیں اماں، بس اب نہیں رونے دوں گی آپ کو، اب وہ دن گئے، دیکھنا آپ کی یہ بیٹی کتنا آگے جائے گی، ابھی تو پہلا قدم ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو اماں بھی مسکرا دیں۔ نوکری ملتے ہی مجھ میں عزم و ہمت پیدا ہوئی تھی۔ مجھے جلدی ہی اپنے خیالات بدلتے دکھائی دے رہے تھے۔ میرا نام کومل ہے۔ میری زندگی بہت سے مسائل میں گھری ہوئی تھی۔ میرا دنیا میں اماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ میری ماں بھی ایک نرس تھی۔ اماں نے بڑی مشکل سے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہ آئی تھی کہ خاندان کے لوگ اماں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہ کیا کرتے تھے۔ ویسے تو ہمارا کوئی اتنا بڑا چوڑا خاندان نہ تھا، مگر جو بھی رشتہ دار تھے وہ نہ جانے کیوں اماں سے نفرت کرتے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوتے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ کون تھا، وہ زندہ بھی تھا کہ مر گیا، کیونکہ اماں اس کے بارے میں کبھی بات کرنا پسند نہ کرتی تھیں۔ اماں نوکری کرتیں تب تک میں اپنی نانی کے گھر رہتی۔ میری نانی کے علاوہ وہاں کوئی بھی میری ماں کو بلانا تک پسند نہ کرتا تھا، جبکہ وہ لوگ میرے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کرتے۔ میں نانی کے کمرے میں بیٹھی رہتی اور اماں کے واپس آتے ہی اماں سے لپٹ جاتی۔ میں کچھ بڑی ہوئی تو میں نے اماں کو صاف صاف بتا دیا کہ میں اب نانی کے گھر نہ جاؤں گی بلکہ گھر میں اکیلی رہ لوں گی۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ میں گھر پر اکیلی رہوں۔ اماں بہت ڈرتی تھی۔ اماں کا ڈر دیکھ کر میں نے اپنے ڈر پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ مجھے تیری فکر رہا کرے گی بیٹی۔ اماں میرا فیصلہ سن کر ہلکان تھیں، مگر میں کیا کرتی؟ مامی کی نظریں اب مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ وہ میرے بارے میں کافی غلط رائے رکھتی تھیں۔ میں نے اپنے بارے میں ان کے منہ سے کچھ الفاظ سنے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں میں ان کے بیٹوں کو اپنے جال میں نہ پھنسا لوں۔ حالانکہ میں نے ابھی میٹرک ہی کیا تھا۔ اگر میں اماں کے سامنے نہ ڈٹتی تو مجھے نہ جانے اور کتنا عرصہ تکلیف کا وقت گزارنا پڑتا۔ میں ضد کی اتنی پکی نکلی کہ اماں کو اپنا چھوٹا سا گھر بیچ کر ہسپتال کے قریب میں گھر لینا پڑا۔ اماں ہمیشہ کی طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ نئی جگہ کا خوف، نئے لوگوں سے ملنے کا خوف اماں نے سر پر سوار کر لیا، مگر مجھے کوئی خوف نہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک سبق سیکھ لیا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، بھلے چاہے سامنے آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے تو مائیں بیٹیوں کا سہارا اور حوصلہ بنتی ہیں، مگر میرے ساتھ الٹا حساب تھا۔ میں اماں کا حوصلہ بن گئی تھی۔ میں ان کی ڈھارس اور حوصلہ بڑھاتی۔ اماں ڈیوٹی پر جاتیں تو میں کالج سے آنے کے بعد سارا دن گھر میں ہی ٹھہرتی۔ نانی کے گھر نہ جانے سے مجھے بڑا سکون ملا تھا اور نانی نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی کہ میں اب وہاں کیوں نہیں آتی اور اماں کی غیر موجودگی میں کہاں پر ٹھہرتی ہوں۔ وہ بھی شاید مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھیں، مگر مجھے اتنی پرواہ نہ تھی اور میں اپنے فیصلے پر مزید مطمئن ہوئی تھی۔ میری نانی کے ساتھ اتنی انسیت ہی کہاں تھی۔ میں نے F1 کا امتحان پاس کیا تو نرسنگ میں داخلہ لینے کا سوچا۔ اماں کا خیال تھا کہ مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے، نرسنگ کا کام میرے لیے ٹھیک نہیں۔ میں اماں کی بات سن کر حیران تھی۔ جو کام ہم دونوں ماں بیٹی کے جینے اور زندگی گزارنے کا سبب تھا، وہ کام برا کیسے ہو گیا؟ میں پڑھائی میں اچھی تھی، اس لیے اماں چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں۔ میں اماں کی خواہش پر سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ ایسا تو ممکن ہی نہ تھا۔ ڈاکٹر کی پڑھائی کے لیے جتنا خرچہ چاہیے تھا وہ ہم ماں بیٹی کے لیے ممکن نہ تھا۔
لہٰذا ایسے خواب کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ تھا جس کے بعد کچھ حاصل ہی نہ ہو۔ نرسنگ کے کورس میں ساتھ ہی تنخواہ ملنا شروع ہوتی تو میں اماں کو نوکری چھڑوا سکتی تھی۔ اماں میں اب اتنا دم خم نہ رہا تھا کہ وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی سر انجام دے۔ وہ جب بھی ہسپتال سے واپس آتی تو اتنی تھکی ہاری ہوتی کہ مجھ سے اس کی حالت نہ دیکھی جاتی۔ میں گھر کا کام نپٹا کر رکھتی اور گھر آنے کے بعد اماں کو بھرپور آرام دیا کرتی۔ اب اماں کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ وہ اتنے گھنٹے ہسپتال میں ڈیوٹی پر کھڑی نہ رہ سکتی تھیں، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد کچھ ایسا کروں کہ مجھے ماہانہ پیسے آنا شروع ہو جائیں، اور یہ صرف ایک نرسنگ کے کام میں ہی ممکن تھا۔ میں اماں کی طرح سہانے سپنے پر یقین رکھنے والی نہ تھی بلکہ دور اندیش تھی، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ مجھے نرسنگ کورس میں داخلہ لے لینا چاہیے۔ اماں کو قائل کرنا اتنا کچھ ایسا مشکل ثابت نہ ہوا، اس کے پاس نہ دلیل تھی نہ میری کسی بات کا جواب، لہٰذا میں نے اماں کی خواہش کو پس پشت ڈال کر نرسنگ کورس میں داخلہ لے لیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے ماہانہ وظیفہ بھی ملا کرتا جو ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے کافی تھا۔ لہٰذا میں چاہتی تھی کہ اماں اب گھر بیٹھ کر آرام کریں، مگر اماں کو نوکری کرنے کا شوق تھا، وہ ابھی نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ میں نے بھی اماں پر زیادہ زور نہ دیا اور ان کو جب مناسب لگتا وہ نوکری چھوڑ سکتی تھیں۔ اماں کے سر سے کمانے کا پریشر کم ہوا تو اماں نے کچھ عرصہ بعد خود ہی نوکری چھوڑ دی۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ نوکری چھوڑنے میں اماں کی اپنی مرضی شامل تھی، ورنہ اماں اپنے سر پر پریشانی سوار کر کے بیمار بھی ہو سکتی تھیں۔ اب اماں گھر میں آرام کرتی جبکہ میں باہر پڑھائی کے لیے جاتی۔ میں اب کافی مطمئن تھی کہ میری وجہ سے اماں کو آرام مل رہا تھا، آخر اس نے بھی ساری زندگی مجھ پر قربان کی تھی تو اتنا حق میرا بھی بنتا تھا کہ میں اسے آرام فراہم کر سکوں۔ میرا کورس مکمل ہوا تو میں نے مختلف ہسپتالوں میں نوکری کے لیے درخواست دی۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے جلد از جلد نوکری مل جائے تاکہ گھر کا خرچہ چلتا رہے، مگر میرے پاس ابھی چونکہ تجربہ نہ تھا، اس لیے مجھے نوکری ملنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں جہاں بھی نوکری کے لیے جاتی وہاں مجھ سے پہلے ہی تجربہ کار نرس موجود ہوتی، لہٰذا میں نے چھوٹے موٹے کلینک پر ڈیوٹی کر کے تجربہ حاصل کرنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے فوری پیسوں کی ضرورت تھی۔ نرسنگ کے دوران میں نے کچھ جمع پونجی کر رکھی تھی جو ان دنوں کام آ رہی تھی، مگر وہ بھی جلد ہی ختم ہونے والی تھی۔ گھر کا گزارا کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی ہی تھی اور وہ میں کر رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے ایک بڑے ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ مجھے امید نہ تھی کہ مجھے اتنی اچھی نوکری اتنی جلدی مل جائے گی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی، یہ سب اسی کی رضا سے ممکن تھا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو خوشخبری سنائی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ میں نے دل لگا کر محنت سے کام کرنا عزم کر رکھا تھا، لہٰذا میں مقررہ وقت پر اپنی ڈیوٹی انجام دینے پہنچ جاتی اور کئی گھنٹے مسلسل کام میں لگی رہتی۔ ڈاکٹر میری کارکردگی سے کافی خوش تھے۔ یہ ایک پرانا مگر پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ ہسپتال کا مالک اکثر ہسپتال کے دورے پر آیا رہتا، وہ ڈاکٹرز اور نرسوں سے بھی مختلف سوالات کرتا، میں بھی آگے بڑھ کر اسے جواب دیتی تاکہ وہ میری کارکردگی سے خوش ہو کر مجھے ترقی عطا کرے۔ میرے اندر آگے بڑھنے کا بہت جوش اور جذبہ تھا۔ ایک دن میری نائٹ ڈیوٹی تھی کہ ہسپتال میں ایک لڑکی کو لایا گیا، وہ بے ہوش تھی، اسے فوراً ایمرجنسی میں بھیج دیا گیا۔ ہسپتال کے سارے ڈاکٹرز بھاگ کر اس کے کمرے میں جمع ہو گئے، میں بھی ان ڈاکٹرز کی مدد کرنے کی غرض سے وہیں موجود تھی۔ وہ لڑکی نیم بے ہوشی میں چلا رہی تھی، اللہ کے واسطے مجھے جانے دو۔ اس کا علاج جاری تھا۔ میں نے ڈاکٹر فواد کی ہدایت پر اسے ڈرپس لگا دی تھی، مگر اسے ہوش نہ آیا تھا۔ اس کو دوائیاں دے دی گئیں تو سبھی ڈاکٹرز اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تبھی ڈاکٹر انجم کو میں نے اس لڑکی کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھا تو میں بھی فوراً مدد کی غرض سے ان کے پیچھے چلی آئی۔ وہ ابھی بھی بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر انجم نے انجیکشن نکال کر تیار کیا۔ میں قدرے حیران ہوئی، اس کو سارے انجیکشن دے دیے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں نے انہیں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران تھی کہ ڈاکٹر انجم اس لڑکی کو انجیکشن دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جو ہی لڑکی کو انجیکشن دیا، پتہ نہیں کون سا انجیکشن لگایا، اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ بری طرح تڑپنے لگی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور بھاگ کر ڈاکٹر فواد کو بلا لائی۔ ڈاکٹر فواد ہی اس کا علاج کر رہے تھے۔ میں نے انہیں اس لڑکی کے کمرے میں پہنچنے تک ساری صورتحال بتا دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر انجم غائب تھے، تاہم لڑکی بے سدھ پڑی تھی اور اس کی جھاگ نکل
रही थी। डॉक्टर ने भागकर इसकी नब्ज़ टटोली। ये तो मर चुकी, वो अफसरदा लहजे में बोले। तो मुझे भी इसकी मौत पर अफसोस हुआ। डॉक्टर अंजुम से इसके लौहाकीन के बारे में पूछें, वो ही लाए थे इसको यहाँ। डॉक्टर फवाद के हुक्म पर मैं फवाद डॉक्टर अंजुम के कमरे में गई। वो लड़की फौत हो गई हैं, इनके लवाकिन को इतला दें। मैंने डॉक्टर अंजुम को इतला दी तो वो फ़ौरन उठ खड़े हुए। मैं ही इसके लवाकिन में शामिल हूँ, वो बोले। तो मैंने चौंक कर इनकी तरफ देखा तो इनके चेहरे पर कोई अफसोस था और ना लहजे में कोई अफसरदगी। तुम मेरी मदद करो, इस लाश को जल्द अज जल्द ठिकाने लगाना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे धचका लगा था। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया मैंने? उन्होंने चौंक कर मेरी जानिब देखा। लावारिस लाशें यूं ही दफनाई जाती हैं, क्या तुम इस शोबे में नहीं हो? उन्होंने भवें उचकाई तो मैं चुप रह गई। इतना तो मैं भी जानती थी कि लावारिस लाशें यूं दफनाई नहीं जाती थी, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। डॉक्टर अंजुम हस्पताल मौजूद लड़के की मदद से लाश एम्बुलेंस में डालकर इसी वक्त हस्पताल से बाहर ले गए। तो मैं फ़ौरन भागकर डॉक्टर फवाद के पास गई। वो यहाँ के हेड और सबसे सफ़ीर डॉक्टर थे। मैंने इनको तमाम सूरत हाल बताई तो वो सोच में पड़ गए थे। तुम फिक्र ना करो, हस्पताल से कुछ फासले पर ही कब्रिस्तान है, इसे वहीं दफना देंगे। अब तो इसकी जान चली गई, अब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा है जल्द दफना दिया जाए, वरना हस्पताल का नाम बदनाम होगा। तुम वार्ड का एक चक्कर लगा आओ, डॉक्टर फवाद इत्मीनान से बोले। तो मैं हैरान रह गई। ये कोई इतनी छोटी बात ना थी, मगर सब लोग इस बात को इतना नॉर्मल क्यों ले रहे थे? एक लड़की को यूं जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया गया था, इसे रातों रात दफना दिया गया था, मगर किसी को कोई फ़र्क ही ना पड़ा। मेरे लिए ये सब देखना और बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल था। डॉक्टर अंजुम जल्द ही वापस लौट आए थे। सुबह होने के करीब थी। मेरी ड्यूटी ख़त्म होने में कुछ घंटे बाकी थे, मगर मैं साथ नर्स को अपने घर जाने का बताकर अस्पताल से निकल आई। मेरा रुख कब्रिस्तान की जानिब था। सुबह की मध्यम रोशनी फैल चुकी थी। ये एक छोटा सा कब्रिस्तान था। गेट से दाखिल होते ही ताज़ा मिट्टी से बनी कब्र पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं जल्दी से आगे बढ़ी। मेरा दिल अफसोस और दुख से भर गया। मैं वापस पलटने ही लगी थी कि मुझे अंदर कुछ आवाज़ महसूस हुई। मैंने हैरान होते हुए कब्र की मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे ही कब्र खोदी तो लड़की को अंदर जिंदा पाया। मेरी मदद करो, जल्दी मुझे बाहर निकालो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बाहर निकाला तो वो डर कर पीछे हटी और गौर से मुझे देखने लगी। मैं जल्दी से वापस कब्र बंद करने लगी, मगर मेरा हाथ मिट्टी के अंदर धंस गया और मैं एकदम कब्र पर जा पड़ी। लड़की ने जल्दी से मुझे पकड़कर अपनी जानिब खींचा। मैं इस मिट्टी के साथ ही कब्र में जा पड़ी। चलो जल्दी आओ। मैंने अपने कपड़े झाड़ते हुए इसका बाजू पकड़ा और उसे लेकर दौड़ लगा दी। मैं इसे अपने घर ले आई थी। अपने पर्स में मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोलकर मैं इसे अंदर ले आई। अम्मा अभी सो रही थी, लिहाजा मैं इसे अपने कमरे में ले गई। इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैंने इसे इब्तदाई तिब्बी मदद फराहम करके चाय के साथ बिस्किट खिलाए तो इसकी हालत में काफ़ी बेहतरी आई थी। तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? मैं तजस्सुस से भरी हुई थी, लिहाजा मैंने फ़ौरन ही सवाल पूछा, तो कौन हो? और इसने जवाब देने की बजाय मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैं चौंक गई। वो भी मुझे ना जानती थी। अस्पताल में तो वो बेहोश थी। मैं दरअसल एक नर्स हूँ, इसी अस्पताल में काम करती हूँ जहाँ तुम्हारा इलाज जारी था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद की गर्ज से तुम्हारी कब्र पर पहुँच गई। अब इसके चेहरे पर इत्मीनान झलका था। मेरा नाम मोमल है। दरअसल डॉक्टर अंजुम कोई गैर नहीं बल्कि मेरा शौहर है, वो बोली। तो मैं तंग रह गई। मैंने अब्बा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ डॉक्टर अंजुम से शादी की थी। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, मगर मैं इसकी मोहब्बत के झांसे में आ गई थी। शादी के बाद इसकी असलियत सामने आई। वो मुझसे नफ़रत करने लगा। मारपीट इसका मामूल बन गया। वो जानता था कि मैं वापस अब्बा के पास ना जा सकती थी। मैं चुपचाप इसका जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रही। वो पहले से शादीशुदा था। इसके बीवी और बच्चे दूसरे घर में रहा करते थे। एक दिन मैं घर से निकल गई और भागते भागते एक गाड़ी से टकरा गई। मैं बेहोश थी तो लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया, मगर मेरी बदकिस्मती कि मुझे इसी अस्पताल में पहुंचा दिया गया जहां डॉक्टर अंजुम काम करता है। आगे का काम तुम्हें मालूम ही है। इसने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया था जिससे मैं बेहोश तो हुई, मगर मेरी जान ना गई। मुझे होश आया तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर तुम मेरी मदद को ना पहुंचती तो शायद अब तक तो
میرا دم گھٹ جاتا۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے میری جانب دیکھا۔ مگر باقی ڈاکٹرز کو تو تمہاری مدد کرنی تھی، میں تو ڈاکٹر فواد کی بے حسی پر حیران ہوں۔ میں نے انہیں سب بتایا، پھر بھی وہ تمہاری مدد کو نہ آئے۔ ڈاکٹر انجم کی پہلی بیوی ڈاکٹر فواد کی بیٹی ہے، اس لیے وہ اچھی طرح مجھے جانتا ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہی نہ تھا کہ میں انجم کے ساتھ شادی کروں۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی تھی، تبھی وہ اتنا بے حس بنا بیٹھا تھا اور نبض ٹٹول کر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ لڑکی چل بسی ہے، اسے اپنی بیٹی کی اتنی پرواہ تھی اور کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا۔ میرے دل میں ان دونوں ڈاکٹرز کے لیے نفرت بھر گئی تھی۔ تمہیں فوراً سے پہلے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھا کہ وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ میں نے اس لڑکی کو مشورہ دیا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میں بھلا اکیلی کیا کروں گی، ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تم اپنے ابا کے پاس واپس چلی جاؤ۔ میں نے اسے دوسرا مشورہ دیا تو وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ اگر تمہارے ابا تم سے محبت کرتے ہیں تو تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ابا مجھ سے بہت پیار کرتے، مگر میں نے ان کے پیار کی قدر نہ کی۔ یقین کرو، شادی کے بعد کوئی ایسا لمحہ نہیں جب مجھے پچھتاوا نہ ہوا ہو۔ وہ رو دی تو میں نے جھٹ پرس سے اپنا فون نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو، اپنے ابا کو فون کر لو۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں بھی جاگ گئی تھیں۔ میں نے مختصر الفاظ میں ساری داستان اماں کو بتا دی تھی۔ اماں کا دل بھی ہمدردی سے لبریز تھا۔ دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ سر آپ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا تو وہ ہمارے ہسپتال کے مالک تھے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے انہیں اندر داخل ہونے کا راستہ دے دیا۔ مومل بھاگ کر اپنے والد سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے ان کو برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ دیا تھا۔ میری بچی، اگر تم اتنی تکلیف میں تھی تو واپس لوٹ آتی، میرے گھر کے دروازے تجھ پر بند تو نہ تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لپٹائے بولے تھے، مومل نے ایسے باپ کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈاکٹر انجم کی نیت خراب تھی، شاید وہ تمہارے ذریعے میرے ہسپتال پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خود تو اس قابل تھا نہیں کہ اپنا ہسپتال بنا سکے اور میری بیٹی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہیں اس سے شادی کرنے سے منع کیا تھا، مگر تم نے میری مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر اس سے شادی کر لی۔ تب بھی میں نے اسے ہسپتال کی نوکری سے نہ نکالا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں غلط ہی ثابت ہوں اور وہ تمہیں خوش رکھے۔ اگر میری بیٹی اس کے ساتھ خوش تھی تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہوتا، مگر میں اس کا یہ خواب پورا نہ ہونے دے سکتا تھا کہ وہ تمہارے ذریعے مجھے بلیک میل کرے اور میرا ہسپتال ہتھیانے کی کوشش کرے۔ اس لیے میں نے تم سے تمام تعلق ختم کر لیا تھا۔ ویسے بھی تم نے بھاگ کر شادی کر کے میری عزت کو جو ٹھیس پہنچائی تھی وہ مجھے قبول نہ تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر فواد بھی اس سازش میں ملے ہوئے تھے اور وہ ڈاکٹر انجم کی پہلی بیوی کے والد ہیں؟ میں بولی تو مومل کے والد چونک گئے تھے۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں معلوم تھا، ڈاکٹر فواد نے تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ افسوس سے اپنا سر ہلا رہے تھے۔ میرے خلاف کتنی بڑی سازش کی گئی، ان سب نے مل کر میری بیٹی کو بے وقوف بنایا اور مجھے دھوکے میں رکھا۔ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ایک ایک کر کے گن گن کر بدلے لوں گا۔ تو میرے ساتھ گھر چلو، وہ غصے میں بولتے ہوئے مومل کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر میں کمرے کے دروازے سے نکلتی ہی اماں کو دیکھ کر چونک کر وہیں رک گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اماں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اماں بھی سکتے کی سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران تھی۔ اماں کو دیکھ کر اتنا چونکنے والی کیا بات تھی؟ اماں ایک نرس نہ تھی؟ ہو سکتا ہے ہسپتال کے کسی معاملے میں ان کا اماں سے کوئی واسطہ رہا ہو۔ تم یہاں کیسے؟ اماں کے منہ سے پھٹی پھٹی آواز نکلی تو میں چونک گئی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اماں، میں نے فوراً ہی اٹھ کر اماں سے پوچھا تو اس آدمی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا یہ ہماری بیٹی کومل ہے؟ اس شخص کی بات سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اماں کی جانب دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اثبات میں سر ہلا کر اس آدمی کی بات کی تصدیق کی تھی۔ کیا یہ میرا باپ تھا؟ میں حیران تھی۔ جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے میری طرف دیکھ رہا تھا، وہ فوراً ہی میری طرف آیا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ سکے، مگر میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ سے یتیموں والی زندگی گزاری ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میرا باپ مر چکا ہے۔ اس آدمی کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ کیا تم نے میری بیٹی کو میری موت کے بارے میں بتایا تھا؟ وہ اماں سے سوال کرنے لگا تو اماں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ شاید اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ یتیم ہے۔ بیٹی، تمہارا باپ زندہ ہے، میں بد نصیب تمہارا باپ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔
میں تمہارا مجرم ہوں۔ اس سے بہتر تو تھا کہ میں مر ہی جاتا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی ہوتے ہوئے بھی میری بیٹی یتیموں والی زندگی گزارے گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا بولا تو میں نے چونک کر اس کے پہلو میں کھڑی مومل کو دیکھا۔ اور یہ آپ کی بیٹی ہے جسے آپ نے باپ کا پیار دیا جبکہ اپنی اس بیٹی کو چھوڑ دیا؟ ہاں، یہ میری بڑی بیٹی ہے۔ اماں نے تو مجھے کبھی اس بارے میں نہ بتایا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اماں؟ میں چیخ پڑی تھی۔ میں ایک ہسپتال میں نرس تھی، وہیں یہ تمہارا باپ ڈاکٹر تھا۔ ان کا تعلق بہت امیر اور اونچے گھرانے سے تھا۔ اپنے اونچے قد کاٹ، دبلے پتلے جسم اور گوری رنگت کی وجہ سے ہسپتال کی تمام نرسوں سے مختلف نظر آتی۔ ڈاکٹر بشارت کی نظر کرم مجھ پر آ رکی اور وہ مجھے بھاؤ دینے لگے تو میں بھی خوش ہو گئی۔ میری آنکھوں میں بھی خواب تھے۔ اگر میری اونچے گھرانے میں شادی ہو جاتی تو اس میں کیا حرج تھا؟ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اپنی اداؤں سے ڈاکٹر بشارت کے دل میں گھر کر رہی تھی، لہٰذا میں نے بھی یہی سب کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بٹھایا تو میں نے خوش دلی سے تھام لیا۔ ہسپتال میں ہماری دوستی کے چرچے تھے۔ باقی نرسیں مجھ سے حسد محسوس کرتیں مگر مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں خوش تھی کہ ڈاکٹر بشارت جیسا نوجوان مجھ پر فدا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں نے ڈاکٹر بشارت سے شادی کرنے پر زور دیا تو پہلے تو وہ نہ مانا مگر میرا مطالبہ روز بروز بڑھتا گیا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی مگر مجھے فرق نہ پڑتا تھا، اس کے پاس کون سا دولت کی کمی تھی، لہٰذا وہ مجھے الگ گھر میں بھی رکھ سکتا تھا۔ میں نے شادی کے لیے زور دیا تو وہ مان گیا اور اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کے ہوتے ہوئے مجھ سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے گھر میں سب کو اس نکاح کے بارے میں بتا دیا۔ وہ سب لوگ بھی خوش تھے کیونکہ میں ایک بہت ہی امیر و کبیر خاندان کی بہو بننے جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد ڈاکٹر بشارت نے مجھے علیحدہ گھر لے کر دیا اور میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں اپنے پیسوں سے اماں اور ابا اور بھائی کی بھی مدد کر دیا کرتی کیونکہ وہ بھی غریب تھے اور میرے پیسوں سے وہ خوش ہو جاتے تھے۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ میں نے ہسپتال کی جاب چھوڑ دی کیونکہ ڈاکٹر بشارت نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اسی ہسپتال میں نوکری کرے جہاں وہ خود ایک ڈاکٹر تھا۔ مجھے ویسے بھی نوکری کی کیا ضرورت تھی جب ہر چیز میسر تھی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ میری بیٹی بھی 1 سال کی ہی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر بشارت کے گھر والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے خفیہ طور پر ایک نرس سے نکاح کر رکھا ہے۔ وہ میرے دشمن بن گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے پر زور دینا شروع کیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے مگر ڈاکٹر بشارت اپنی بچی کی وجہ سے ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے تو میرا ساتھ دینے کی کوشش کی مگر قدرت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ پریشانی کی وجہ سے ڈاکٹر بشارت کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی اور وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ ایسے وقت میں اس کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی علاج معالجہ کروایا۔ میں جب بھی ہسپتال جاتی تو میرے سسر مجھے وہاں سے بھگا دیتے اور میرے شوہر کے آس پاس بھی نہ بھٹکنے دیتے۔ گھر میں راشن پانی ختم ہو گیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نوکری کے لیے دوبارہ نکل پڑی۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹی تو انہوں نے بھی میری زیادہ پرواہ نہ کی کیونکہ ایک بچی کا ساتھ تھا اور اس کے خرچہ اٹھانے کے لیے ان کے پاس پیسے موجود نہ تھے۔ میرے بھائی شادی شدہ تھا اور بال بچوں والا تھا۔ وہ اپنے بچوں کا خرچہ اٹھاتا یا میری بیٹی کی دیکھ بھال کرتا، لہٰذا میں نے دوبارہ سے نوکری شروع کر دی۔ میرے بھائی اور ماں باپ کے طعنے بڑھ گئے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کر کے ان کو رسوا کیا، حالانکہ پہلے انہیں اس بات پر اعتراض نہ تھا جبکہ اب میں واپس موجود تھی تو انہیں اس بات پر اعتراض ہونے لگا۔ ڈاکٹر بشارت کو ڈسچارج کر دیا گیا مگر اس کے گھر والوں نے مجھ سے ملنے نہ دیا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو اس بیوی اور بیٹی سمیت بیرون ملک بھجوا دیا جبکہ میں دربدر ہو گئی۔ اماں اپنی کہانی سنا کر رو رہی تھیں۔ میں بیمار تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا، مجھے علاج کی غرض سے باہر بھجوایا گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری دوسری بیوی اور بیٹی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، بس مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میرے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ کم از کم میری بیوی کو خرچے کی تنگی نہ تھی۔ ویسے بھی میں اس حالت میں اپنی بیوی کے کیا کام آ سکتا تھا۔ میں 5 سال بعد واپس لوٹا۔ میں نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر تم مجھے ملی ہی نہیں۔ مجھے تمہارے گھر والوں کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا ورنہ میں ان سے ہی معلومات لے لیتا۔ اتنے سالوں بعد ہسپتال سے بھی تمہارے گھر کا پتہ نہ مل سکا۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے اور چند سالوں بعد میری پہلی بیوی بھی مجھے چھوڑ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت پیار سے پالا مگر دیکھو اس کے ساتھ بھی وہی سب ہوا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔
ڈاکٹر انجم نے اس کو بہکا کر اس سے نکاح کر لیا اور پھر اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگا۔ اللہ نے میری بیٹی سے تم پر ہوئے ظلم کا بدلہ لے لیا، مجھے معاف کر دو، میں تم دونوں کا گناہ گار ہوں۔ اماں ابا نے مجھے اور ممل کو بھی رلا دیا، میں نے اپنے والد کو معاف کر دیا تھا، ان سب میں ان کا اتنا قصور نہ تھا، شاید یہ سب نصیب میں لکھا تھا، اور اب دوبارہ ملاقات بھی قدرت کی رضامندی تھی۔ ابا ہمیں اپنے بڑے سے گھر میں لے آئے، انہیں ڈاکٹر فواد کو ہسپتال سے نکال دیا، جبکہ ڈاکٹر انجم کو جیل بھجوا دیا۔ ابا نے ہسپتال میرے نام کر دیا کہ اب مجھے ہی پورے ہسپتال کو سنبھالنا ہوگا۔ میں بے انتہا خوش تھی، جس ہسپتال میں نوکری ملنے پر میں اس قدر خوش تھی، وہ ہسپتال ہی میرے نام پر ہو گیا تھا۔ اماں مومل کو بھی اتنا ہی پیار کرتی جتنا مجھے، اور ابا مجھے بھی اتنا ہی پیار کرتے جتنا مومل کو۔ میں اپنے رب کی رضا پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی کہ اس نے کس طرح ہم سب کو دوبارہ ملوایا تھا۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔